پھانسی کے پھندے دیکھ کر مولانا کفایت علی کافی کے ہم سنتے تھے، غازی علم الدین کا سنتے تھے، لیکن ممتاز قادری نے جو کیا ہے وہ تو غازیوں سے بھی سبقت لے گیا ہے۔ اس طرح جھوم کے کھڑے ہو کر، حالانکہ اور پھانسی کا یہ دستور ہے کہ جب بھی کوئی کسی کو لے جاتا ہے 2 پولیس والے دائیں 2 بائیں ہوتے ہیں، لیکن غازی صاحب 5-5 فٹ ان سے آگے جھوم کر چل رہے ہیں۔ وہ کون سی چیز تھی؟ اور غازی صاحب کا جو نوکر تھا وہ پولیس والا، وہ کہنے لگا غازی صاحب نے مجھے فرمایا تھا کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، صبح پیر ہے، تو کہنے لگا میں نے جا کر 12:15 بجے جگا دیا، تو غازی صاحب نے کہا سحری ہو گئی؟ انہوں نے کہا نہیں جی سحری نہیں ہوئی، آپ کا سفر آخرت جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ تو وہ پولیس والا تڑپ کر بتا رہا تھا کہ غازی صاحب نے کہا الحمدللہ الحمدللہ، کیا ہے یہ کون سی چیز ہے؟ کہا کہ ایک کھجور کھا کے روزہ رکھ لیا۔ کہ کون سی چیز ہے؟ پھر وہ چلتے چلتے خود پھانسی کے پھندے تک گئے، پھر خود اوپر پھٹے کے چڑھے اور کہا کہ کس کس مدینہ پاک جانا ہے، میں تے جا رہا ہوں۔ پاکستان اس لیے بنا تھا، لاکھوں مسلمانوں نے اس لیے قربانیاں دی تھیں کہ حضور کے عاشقوں کو پھٹے چڑھا دیا جائے گا، اور وہ بھی اس حال میں کہ رات سوئے ہوئے ان کے خاندان کو جگا کر کہا کہ جی غازی صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، تو راستے میں کہا کہ نہیں آخری ملاقات کے لیے ہے۔ اتنا تم نے مطلب یہ تو دنیا میں کوئی دستور منشور ہمیں بھی بتاتے۔ پھر ان کے بوڑھے والد کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے خاندان کو لے کر، چھوٹے بچے کو لے کر، تم یہ تو سمجھتے تھے کہ ہم کافروں کو راضی کر کے اب انتظار کرو کہ تمہارے اوپر کیا نازل ہونے والا ہے۔ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کیا نازل ہونے والا ہے تمہارے اوپر، یہ تو رب۔ توجہ بھائی، توجہ بات سنو یار، بات سنو۔ تو غازی صاحب جب پھندے کے اوپر کھڑے ہوئے تو آپ نے 2.5 منٹ اوپر دیکھا، اور اوپر وہی کچھ دیکھا جو علم الدین نے دیکھا۔ مالک فرما رہے تھے بھائی پھندے تک آؤ، آگے سنبھال لیں گے، آؤ تو صحیح نہ ہوئے۔ تو مالکوں 2.5 منٹ اوپر دیکھنے کے بعد جلاد کو کہا کہ جب تک میں لبیک یا رسول اللہ نہ کہوں نا۔ یہ ہے اصل امت کو نعرہ جو دے کر گئے کہ پھانسی کے پھندے کے اوپر بھی دودھ پینے والا بچہ چھوڑ کر بندہ جائے، اور اب وہ چلتا پھرتا ہو اور دیکھ کر آنسو بھی نہ آئے۔ جیل میں غازی صاحب نہیں روئے، خوشی سے بھی رونا آ جاتا ہے نا، لیکن غازی صاحب نہیں روئے، اور ان کے ابا جی بھی نہیں روئے، باقی بھائی روئے، لیکن ممتاز قادری کے والد نہیں روئے۔ بتاؤ اے بوڑھا آدمی ہو اور بیٹا جا رہا ہو جوان، ہاں جی ہرا بھرا لہلہاتا گلستان جا رہا ہو، اور باپ کی آنکھوں میں آنسو بھی نہ آئے، اور وہ شیر جا رہا ہو اور اس کی آنکھ میں آنسو بھی نہ آئے، تو یہ کون سی چیز ہے جو غازی صاحب کو اتنی دلیری کے ساتھ لے گئی؟ یہ وہی بات ہے جو صحابہ کو بدر میں لے گئی، یہ وہی بات ہے جو صحابہ کو احد میں لے گئی، یہ وہی بات ہے جو صحابہ کو خندق میں لے گئی، یہ وہی بات ہے جو صحابہ کو سمندروں میں لے گئی، یہ وہی بات ہے۔ اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو ہمارے پاس تو کوئی نہیں تھرمامیٹر، یہ وہی بات ہے جو 1400 سال کے بعد بھی ممتاز قادری نے کر دکھایا۔ جب اس نے زور سے لبیک یا رسول اللہ کہا، پھانسی کے پھندے کے اوپر کہا، تو اس نے پھٹا کھینچ دیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ آج تک ایسے نہیں ہوا کہ جب من کا ٹوٹ جاتا ہے تو آنکھیں باہر نکل آتی ہیں، منہ کھل جاتا ہے، لیکن جب غازی صاحب کو پھندے سے اتارا گیا تو آنکھیں بھی بند تھیں اور منہ بھی بند تھا۔ وہ آنکھیں بند کرنے والے کون تھے؟
اور منہ کو سمیٹنے والے کون تھے؟ وہی تھے کہ محمد سے وفات ہونے